بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ فائدہ: عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبے کی بات ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے۔ عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، پڑھتی نہیں یا چھوڑ کر پڑھتی ہیں یا سستی سے وقت گزرنے کے بعد پڑھتی ہیں۔ تو عورتوں، نماز کی پابندی کر لو، شوہر کی خدمت کر لو اور مزے سے جنت میں چلی جاؤ۔ شریعت نے عورتوں سے بہت کم اور آسان عمل پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے۔ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے۔ عورتیں گناہوں سے بچی رہیں، نماز کو نہ چھوڑیں، شوہروں کو خدمت و اطاعت سے خوش رکھیں، بس جنت کا ٹکٹ پالیں اور جس دروازے سے چاہیں جنت میں چلی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال کو خرچ نہ کرے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ بیوی ایسی خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو کہ شوہر جب گھر آئے بیوی سے ملاقات اور بات چیت کرے تو اسے نرمی سے، پیار محبت سے، مسکراتے ہوئے بات کرے۔ اگر شوہر پریشان اور رنجیدہ بھی گھر آئے تو بیوی اسے حسن برتاؤ اور حسن اخلاق سے خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر آئے اور یہ منہ بنا کر بیٹھی رہے، شوہر کچھ پوچھے اور یہ شکایتوں کا انبار شروع کر دے، آتے ہی چنگاری کو آگ بنا کر پیش کر دے، رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر دکھلائے، جھوٹ اور بدگمانی کی بنیاد پر ادھر ادھر کی لگا کر اس کے دماغ کو پریشان کر دے۔ چنانچہ کچھ عورت ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شوہر گھر میں داخل ہوا، شکایتوں کا انبار اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ تمہاری ماں نے ایسا کہا، تمہاری بہن نے ایسا کہا، بھائی نے یہ معاملہ کیا، بھاؤج نے اس طرح ظلم کیا۔ چنانچہ عورت کی میٹھی چال سے شوہر بیچارہ متاثر ہو جاتا ہے اور ماں بہن کا مخالف ہو کر لڑائی اور جھگڑے کا ایک سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں بلکہ اسے جہنم میں ڈالنے والی ہے کہ اس نے اسے خوش کرنے کے بجائے رنجیدہ کر دیا۔ سنو، اپنے شوہر کو خوش اخلاقی اور اپنی پیاری گفتگو سے خوش کرو، شکایت سنا کر رنجیدہ اور جھگڑا مت کراؤ، اللہ کے نزدیک اچھی اور بھلی کہلاؤ گی اور جنت میں جاؤ گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر اور ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ان میں نیک ہوں گی، صالحہ ہوں گی، نماز روزہ تلاوت کی پابند ہوں گی، گناہوں سے بچنے والی ہوں گی، شوہر کی خدمت و اطاعت کرنے والی ہوں گی، وہ مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ یہ تو واقعی رشک کی بات ہے، اور کس طرح شان سے اپنے بچوں سمیت جنت میں جائیں گی۔ عورتوں، آج نیکی اور صلح والی زندگی اختیار کر لو، کل شان کے ساتھ مردوں سے پہلے جنت میں چلی جاؤ۔ کتنا آسان ہے عورتوں کا جنت میں جانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک نے نیک عورت سے نواز دیا، گویا کہ اللہ نے آدھے دین سے اس کی مدد کر دی، اور اسے چاہیے کہ باقی نصف دین کے بارے میں خوف خدا اختیار کرتا رہے، یعنی اسے بھی حاصل کرے۔ فائدہ: نیک و صالح عورت کو آدھا دین کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مبارک عورت کی وجہ سے دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ محبت سکون سے گھریلو زندگی خوشگوار طور سے گزرتی ہے، خدمت و اطاعت سے شوہر کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بچوں کی تربیت بہتر اور دینی ہوتی ہے، اور آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ بیوی دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کرتی ہے، نماز روزہ تلاوت دوسرے دینی امور میں شوہر کو سہولت ہوتی ہے اور عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بیوی کی صلح کی وجہ سے گناہ اور خواہش کا گھر میں دخل نہیں ہوتا، اولاد نیک صالح ہوتی اور رہتی ہے۔
جو والدین کے حق میں دنیاوی سکون اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس زمانے میں نیک عورت بہت بڑی دولت ہے، جس کی اہمیت آج کے دور میں مال اور عیش کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، شکر گزار دل، ذکر سے رطب اللسان زبان، نیک بیوی جو تمہارے دین اور دنیا کے معاملے میں مددگار ہو، ان سب سے بہتر ہے جسے لوگ حاصل کرتے ہیں، یعنی مال وغیرہ سے۔ فائدہ یعنی نیک عورت جس سے دین اور دنیا دونوں میں آنت ہو بہت بڑی دولت ہے کہ نیک بیوی سے دنیا کی زندگی بھی اچھی خوشگوار راحت سے گزرتی ہے اور دین میں آنت کرے گی کہ اسے گناہوں سے بچا کر تقوی کی زندگی پر باقی رکھے گی، صالح اور دیندار ہونے کی وجہ سے خود بھی گناہ سے بچے گی اور شوہر کو بھی گناہ سے بچائے گی، نیکی کی جانب رغبت دلائے گی جس سے آخرت کا فائدہ ہوگا اور جس سے دین و دنیا کا فائدہ ہوگا، اس سے بڑی کیا دولت ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر عورت بد دین ہے، اس کو اللہ رسول اور آخرت کی پرواہ نہیں ہے تو خود بھی گناہ کرے گی اور شوہر کو بھی گناہ کی طرف کھینچے گی۔ مثلاً بے پردہ شوہر کو لے کر بن سنور کر بازار گھومے گی، میلہ اور سنیما میں لے جائے گی، اگر گھر میں ٹی وی نہ ہو تو گھر میں ٹی وی منگوائے گی، اولاد کو بد دین اور بے نمازی بنائے گی، جہنم کا ماحول گھر میں بنائے گی، خود بھی جہنم میں جائے گی، شوہر کو اولاد کو جہنم میں جانے کا باعث ہوگی، ایک جمی گیفر کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ خاک ہو ایسی بد دین بے نماز عورت پر، خوبصورت اور مالدار سہی آج بد دین اور خوبصورت عورت پر ریجھ رہے ہیں اور جہنم کے اعمال پر راضی ہو رہے ہیں۔ کل کو جب اعمال کی سزا کا مشاہدہ کریں گے تب خون کے آنسو روئیں گے جو بے سود ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔